اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے دعا کرنے والوں کا شمار ظالموں میں ہوگا، اور قرآن حکیم میں شرک کو ظلم اس وقت کہا گیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت یاد دلائی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 13، پوری آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بہت بڑا بھاری ظلم ہے۔ اب میں آپ کو سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 106 اور 107 کا ترجمہ سناتا ہوں۔ آیت نمبر 106 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا، یعنی نہ دعا کرنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 107 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو سورہ رعد سے 3 آیات سناتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دعا تو اسی سے کرنا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن سے بھی وہ دعا کرتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی دعا قبول نہیں کر سکتے۔ لہو دعوت الحق، دعا تو اسی سے کرنا حق ہے، اسی کو پکارنا حق ہے، اسی کا پکارنا سچا ہے، سود مند تو اسی سے دعا کرنا ہے، اللہ کی دعوت ہی حق ہے۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 14 کا مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا مکمل آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ذرا توجہ دیجیے گا۔ سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے، پکار بیکار ہے یعنی دعا بیکار ہے، لا حاصل ہے۔ آیت نمبر 15 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح شام سجدے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے، تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ خدا۔ پھر ان سے کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے خدا کی سی مخلوقات پیدا کی ہیں جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا اور زبردست ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اللہ حافظ۔